العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فجر کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں سے کچھ عہد و پیمان طے پائے تھے. اس میں سے ایک عہد و پیمان یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ہم جو ماضی میں لڑے بس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. 10 سال تک کے اندر ہم کبھی لڑائی نہیں کریں گے، نہ آپ لڑنے آئیں گے نہ ہم آپ کے بعد لڑنے آئیں گے. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے یہاں جو سب سے بڑا شر تھا اور سب سے بڑا ڈر اور خوف تھا وہ مکہ کے مشرکوں سے تھا. تو ایک شر یہ ختم ہو گیا اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مدینہ تشریف لائے. اب چونکہ 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے، لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ موقع کو غنیمت جانا، وقت کا صحیح استعمال کیا. مدینہ میں یہودیوں کا صفایا مکمل ہو چکا تھا اور پھر مکہ کے مشرکوں سے لڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو اب اپنے خالی اوقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت توحید کو دور دور علاقے تک پہنچانا شروع کیا. وہ طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا خطوں کے دعوت کا کہ خط لکھیں. آپ نے کاتبوں سے خط لکھوایا اور اپنا پیغام کسی کے ذریعے بھیج کر کے کہا فلاں آدمی کو دے کر کے آؤ، فلاں بادشاہ کو دے کر کے آؤ، فلاں حاکم کو دے کر کے آؤ. تو اس طریقے سے آپ نے توحید کا پیغام اور توحید کی دعوت خطوں کی دعوت کے ذریعے سے ادا کی. تو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ فیس ٹو فیس زبان سے کہتے تھے یا آپ کے صحابہ اکرام آپ کی باتوں کو پھیلاتے تھے. آپ علیہ السلام نے ایک طریقہ دعوت کا یہ اختیار کیا کہ جو آپ سے دور ہیں یا آپ ان سے دور ہیں، ان سے کلام نہیں کر سکتے، ان تک پہنچ نہیں سکتے. آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کی طرف، حاکموں کی طرف اسلام کا پیغام خطوں کے ذریعے سے یعنی لکھ کر کے اس کو پہنچایا. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے اس زمانے کا یہ میڈیا تھا. اس زمانے کا یہ خطوں کتابت قلم سے لکھ کر کے کاغذ پر لکھ کر کے اس کو کسی کے ذریعے بھیج دیا جائے، یہ اس زمانے کا بہت معروف میڈیا تھا اور یہ سب سے کارآمد ذریعہ ہے. بہرحال آپ نے جو خطوط روانہ کیے، آپ نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف خط لکھا. اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے مقوقس کے بادشاہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف خط لکھ کے بھیجا. خسرو پرویز ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھ کے بھیجا. روم کا بادشاہ قیصر کے پاس لکھ کے بھیجا. اسی طریقے سے حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس بھیجا. بحرین کے حاکم کے پاس بھیجا. عمان کے بادشاہ کی طرف بھیجا. بہت سارے ممالک تھے، بہت سارے بادشاہ کے حاکم تھے، ان سبوں کو دعوت توحید پیش کیا اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے. جیسے آپ علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی طرف جو خط بھیجا تھا، اسلام تو اس نے نہیں لایا مگر آپ کے خط کا بڑا احترام کیا کہ مجھے مدینہ سے محمد صاحب پیغام بھیجے ہیں، خط میرے نام پہ بھیجے ہیں، یعنی ان کے یہاں میری اہمیت ہے تبھی اس کو خط بھیجے ہیں. اس خط کو پا کر کے بہت خوش ہوا اور آپ علیہ السلام کے پاس پیغام کیا بھیجا. دہیا ایک صحابی گئے تھے مصر میں، ان کے ساتھ اس بادشاہ نے 2 لوڈی، کپڑا اور ایک خچر نبی علیہ السلام کو ہدیے کے طور پر روانہ کیا. آپ علیہ السلام نے اس کا ہدیہ قبول کیا. یہ کافر ضرور تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مصر کی طرف جو بادشاہ تھا اس کی طرف جو خط لے کے گئے تھے ان کا نام تھا حافظ بن ابی بالتا. یہ پیغام جیسے پہنچائے، خط نبی کا پیش کیے، بادشاہ نے اس خط کی بڑی تعظیم کی اور اس کو احترام کی نگاہ دیکھا اور کافر جو حاکم آئے تھے ان کا اکرام کیا. اور جب پھر وہ جا رہے تھے آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 لوڈی اور ایک خچر
اور ساتھ ہی ساتھ ایک جوڑا آپ کو ہدیے کے طور پر روانہ کیا. آپ علیہ السلام نے ہدیے کو قبول کیا. ایک لوڈی کو اپنے پاس رکھا جس کو ماریا کہا جاتا ہے, اور ایک لوڈی کو اپنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اس طریقے سے روم کا جو بادشاہ تھا اس نے جب یہ خط پایا, دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تھے, تو اس خط کو پانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ محمد کی تعریف اور محمد کی حقیقت کو جاننے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے میں کہیں ڈھونڈیں کہ ہو سکتا ہے قریش اور مکہ کا کوئی آدمی مل جائے, تو ہم مکہ کے آدمی سے رسول کی حقیقت کو اور رسول کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں. چونکہ یہ خط آیا ہے, ہم نہیں جانتے محمد کون ہے, پہلے ہم محمد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی دعوت کیا ہے, وہ کیسے ہیں. تو پتہ لگایا تو وہ سفیان وہاں پہ تھے روم کے اندر. اتفاق سے ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی, بلایا اور کہا سچ سچ بتانا, جو ہم آپ سے سوال کریں گے اس کے مطابق آپ کو سچ سچ جواب دینا ہے. روم کے بادشاہ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اچھا آپ بتائیے کہ یہ محمد جو آپ کے یہاں کے ہیں, فی الوقت ابھی یہ مدینہ سے خط آیا ہے, تو محمد کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد بہت اونچی خاندان سے, اعلیٰ خاندان سے. اس نے کہا انبیاء کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ انبیاء بڑی خاندان سے ہوتے ہیں. پھر اس نے دوبارہ سوال کیا ابو سفیان سے, بتائیے کہ یہ نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا اس سے پہلے بھی کیے تھے؟ تو کہا کہ نہیں, اس سے پہلے کبھی دعویٰ نہیں کیے تھے, 40 سال کے ہو گئے تب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ انبیاء کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کرتے, جب ان کو نبوت دی جاتی ہے تب جا کر کے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں. پھر یہ سوال کیا کہ اچھا بتائیے کہ ان کے باپ دادا بادشاہ تھے؟ تو کہا نہیں, ان کے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے, ان کے باپ دادا کمزور تھے, غریب تھے, لیکن اعلیٰ خاندان کے تھے. بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ان کی الگ سے کوئی آبائی پراپرٹی نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہ کے بیٹے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے, عام طور پر انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر یہ سوال کیا کہ اچھا بتائیے کہ ان کی بات کون لوگ مان رہے ہیں, مالدار لوگ مان رہے ہیں, کمزور لوگ مان رہے ہیں؟ تو سفیان نے کہا کمزور لوگ زیادہ ایماندار ہیں. بادشاہ نے کہا ایسے ہی انبیاء کی باتوں کو کمزور اور غریب لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. پھر پوچھا ابو سفیان سے بتائیے کہ جو اسلام قبول کیے تو کیا کوئی مرتدی ہوتا ہے, دین کو چھوڑ کر کے اسلام سے ہٹ جائے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. جو لوگ اسلام لائے اسلام پر پتھر کی لکیر کی طرف ثابت ہوئے, جم گئے, اسلام نہیں چھوڑا. بادشاہ نے کہا ایمان کی پہچان یہ کہ ایمان جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ محمد کبھی بدعہدی کرتے ہیں, وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. ابھی ہم لوگ 10 سال کی لڑائی سے رخصت لیے ہیں, آپ علیہ السلام اور ہمارے درمیان 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اور امید بھی ایسی کی جاتی کہ وہ لڑائی نہیں لڑیں گے ہمارے خلاف, کیونکہ محمد کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے بہت اچھا ہے, دشمن ہے مگر سچائی بھی. پھر پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی ان سے لڑا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کئی بار لڑا ہے. کہا کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. کہا کہ جنگ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جنگ کبھی کوئی جیتتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی ہارتا ہے. تو یہ سب سوالات ابو سفیان سے کیے. بادشاہ نبی سے بہت متاثر ہوا, کیونکہ اب نبی کی حقیقت کو جانتے, بہت متاثر ہوا. اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو, اپنے تمام سماج کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس نبی کا پیغام آیا, نبی کا خط آیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اسلام لاؤ, تم کو امن ملے گا, تم کو سلامتی ملے گی, اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارا دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا. بادشاہ آپ کی خط سے اور آپ کی دعوت توحید سے بہت متاثر ہوا, مگر جیسے اس نے اپنی قوم اور سماج کے لوگوں سے کہا اسلام لے کر کے آؤ, تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ اپنی حکومت کی لالچ میں پڑ کر کے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا,
مگر اس نے بہت بھاری بات کی، کہا مجھے معلوم ہے محمد کی دعوت اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی، اس لیے کہ ان کے اندر سچائی ہے، اخلاص ہے، ان کے اندر صالحیت ہے، ان کے اندر وعدے کی تکمیل ہے، وہ اتنے پاورفل بن جائیں گے، اتنی دعوت پھیل جائے گی کہ دعوت پہنچتے پہنچتے، اسلام پہنچتے پہنچتے یہ ہمارا روم کا جو شہر ہے، یہ ملک روم بھی فتح ہو جائے گا، میری کرسی کو مالک بن جائیں گے۔ نبی کو دیکھا نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں، نبی کے دشمن حضرت ابو سفیان جو تو اسلام نہیں لائے تھے، صرف ان کی زبان سے نبی کی حقیقت کو سنا اور نبی کی صداقت اور سچائی کو پہچان کے بھاپ گئے اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک روم فتح ہوگا اور اس سرزمین اور اس کرسی کے مالک محمد اور ان کے ساتھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بادشاہ نے ایک بات کہی، بہرحال وہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام سے بہت متاثر ہوا، رسول سے بہت متاثر ہوا، تو آپ علیہ السلام کے خطوط بھیجنے کے بڑے اچھے نتائج آئے۔ کچھ لوگوں نے اسلام بھی تو قبول کیا، کچھ لوگوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا مگر مخالفت نہیں کی، اسلام سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی بدتمیز لوگ تھے جو نبی کا خط پانے کے بعد نبی کے خط کی حرمتی کی اور پھاڑ دیا۔ جیسے ایران کا بادشاہ تھا، جیسے نبی کا خط پہنچا اس نے کہا کہ یہ غلام آدمی، یہ کمزور آدمی، مدینہ کا آدمی آ کر کے میری اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی پاورفل حکومت میرے نام پہ لیٹر آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، خط کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اس نے آپ کی خط کی توہین کی ہے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو بھی پارا کر دے، اور آپ کی بددعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایران کی اتنی بڑی پاورفل طاقت تھی، بڑی پاورفل حکومت تھی، مگر رسول کی بددعا کا اثر ایسا ہوا، لمحے نہیں گزرے تھے، سال نہیں گزرے تھے، ایران کی پوری حکومت ستیہ ناش ہوئی اور وہاں کا پورا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت سن 13 ہجری میں ہوئی، اور سن 13 ہجری کے بعد جب اسلام زوروں پر آیا اور عروج پر آیا اور حکومت پہنچی ایران تک اور وہاں کا پورا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا نتیجہ نکلا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے خط روانہ کیے۔ پھر مدینہ میں آپ علیہ السلام خط روانہ کر چکے تھے اور اچھے نتائج آ رہے تھے۔ مدینہ میں ایک حادثہ یہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم 10 سال نہیں لڑیں گے قریشی لوگوں سے، اور یہودی مدینہ سے خالی ہو چکے تھے، تو کچھ لوگ مدینہ کے خلاف لڑنے والے اور لوگ بھی تھے۔ ایک بنو غطفان کا کچھ نوجوان آئے اور مدینہ سے چڑھائی کر دی۔ نبی علیہ السلام کے اونٹ اور صحابہ کے اونٹ، 7 کے اونٹ، تقریباً 1000 اونٹ احد کے دامن میں آس پاس چل رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے مدینہ میں، بنو غطفان کے لوگ، اور رسول کا اونٹ ہٹا لے گئے، اور رسول کے غلام جو چرواہے جو اونٹ چلا رہے تھے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ عبد الرحمن بن عیینہ فداری یہی شخص تھا جو مدینہ پر حملہ کیا اور اونٹ کو لے کے بھاگ گیا۔ اب جب یہ کچھ صحابہ کرام کو پتا چلا کہ ہمارے اونٹ اور رسول کے اونٹ بھگا لیے گئے، 1000 اونٹ کو مشرکوں نے کھدیر لیا، بھگا لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بڑے بہادر صحابی ہیں اور ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ بہت تیز دوڑتے تھے۔ یہ دوڑے، مقابلہ کیا، اور جتنے اونٹ تھے ان سب کو واپس مدینہ کی طرف لے کے چلے آئے۔ کچھ لڑائی بھی ہوئی، مگر حضرت سلمہ بن اکوع کی بہادری، یہ دوڑتے گئے، پکڑتے گئے اور اونٹ کو اور سامان کو لوگوں سے چھینتے گئے۔ سلمہ بن اکوع کہتے تھے الیوم یوم الروز، انا ابن الاکوع، میں اکوع کا بیٹا سلمہ ہوں۔ الیوم یوم الروز، آج کسی کو پتا چل جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اکوع دوڑتے گئے، اکیلے ٹکر لے لیے، اور جتنے ان کی فوج تھی اور اونٹ بھگا کے لے کے جا رہے تھے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اونٹ چھین لیے، اور جب پہنچے تو پیچھے سے مدینہ کے کچھ نوجوان بھی ساتھ میں آ گئے تھے۔ دیکھا یہ فوج، مشرکوں کی فوج بالکل شکست ہو چکی ہے اور بالکل تھک چکی ہے، یہ دوڑ رہے، مقابلہ کر رہے، یہ نہیں تھکے۔ مشرک تھک گئے ایک چشمے کے پاس پانی پینے کے لیے۔ ایسے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ اٹھایا اور کھدیڑنا شروع کیا، پانی پینے نہیں دیا، اور کہا اللہ کے نبی کے پاس میں نے ایسا کیا تھا
اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تو ان کو کم از کم اتنا تو موقع دے دو وہ پانی پی لیں. ٹھیک ہے, نبی کا اونٹ لے کے بھاگ کے گئے ہیں اور نبی کا سامان چھین کے گئے ہیں, صحابہ کا مال لے کے بھاگے ہیں, مگر رسول اپنی امتی, یہ بھی مسلم بھی آپ کی امتی ہے, آپ ان کے لیے اتنا چلے کے کہتے کہ ان کو تو پانی پی لینا چاہیے تھا, تھوڑا سا نرمی کر دی ہوگی. بہرحال یہ حادثہ پیش آیا تھا جنگ خیبر کے 3 دن پہلے, تو مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اور اسی طریقے سے جب یہ واقعہ پیش آیا 3 دن کے بعد مسلمان یہودیوں سے لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے. جیسے بتایا تھا بنو نذیر کو مدینہ سے بھگایا گیا, یہ لوگ کہاں پہنچے؟ شام میں پہنچے, شام میں رہنا شروع کیا. تو اب یہ خیبر میں, شام میں خیبر میں جا کے پاؤ ڈالے. اب پھر اس کے بعد ان کا فتنہ عام ہو گیا تھا, یہ قریش سے مل گئے تھے اور ان کی مخالفت اور مدینہ میں ان کا شر داخل ہو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بڑی جنگجو قوم سے لڑنا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو 1400 صحابہ اکرام گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, یہ 1400 صحابہ اکرام جنگ خیبر میں شرکت لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی بڑی فوج لے کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے. یہ خیبر مدینہ کے مشرق کی طرف ہے, شمال مشرق, اور تقریباً مدینہ سے 171 کلومیٹر ہے. یہ مسلمان وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب یہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو ڈر گئے اور جا کر کے اپنے قلعے میں محصور ہو گئے اور اوپر سے حملہ کرنا شروع کیا, لڑنا شروع کیا. تو لڑائی چلتی رہی, کافی دنوں تک لڑائی ہوئی. 15-16 دن تک محاصرہ یہ جاری رہا اور بہت سارے ان کے قبیلے تھے اور بہت سارے قلعے تھے, تو ایک ایک کر کے قلعہ روزانہ فتح ہوتا جاتا اور پھر ادھر سے یہودی مارے بھی جاتے. ایک بڑا قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا, لڑائی جاری تھی, چل رہی تھی, مگر کوئی نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ آپ نے کہا ہمت رکھو, لڑائی کرو, انشاءاللہ ہم کو کل فتح حاصل ہو جائے گی. میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. بس اتنا کہا اور پھر کہا ٹھیک جاؤ ہو جاؤ. سب صحابہ کرام کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش یہ سعادت اور یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے کہ ہم کو اللہ اور رسول کی محبت مل جائے, ہم لڑے اور ہم کو فتح مل جائے. صبح ہوئی, ایسے علی کو بلایا, ان کی آنکھ میں بھی آنکھ آئی تھی, یعنی آنکھ لال ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام کو بلایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں, ان کی آنکھ میں کمزوری ہے اور آنکھ خراب ہو گئی ہے, آنکھ آ گئی ہے. تو ایسے علی نبی طالب نے کہا آنکھ آئی تو کیا ہوا. نبی علیہ السلام کے پاس گئے, آپ نے اپنا لعاب لگایا اور پھر ان کی آنکھ درست ہو گئی اور پھر آپ علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور پھر روانہ کیا اور علی سے کہا تم جا رہے ہو, ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں, اگر صلح پر بھی تیار ہو جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کو بھی تسلیم کر لینا. لیکن پہلی مرتبہ تو ان کو اسلام کی طرف بلانا. اگر اسلام کی طرف قبول کر لیتے جنگ مت کرنا, تو جنگ کرنے سے پہلے بھی اسلام کا کیا حکم ہے, ان کو توحید کی دعوت دو, اسلام کی دعوت دو. یہ نہیں جا کے فوراً لڑنا شروع کر دو. ایسے علی گئے, لڑائی ہوتی رہی. اللہ رب العالمین نے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, بڑا طاقتور تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور شجاعت کے بعد کے طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس قلعے کو فتح کر دیا. اس لیے حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. تو اس لڑائی میں 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان میں دیکھیں تو صرف اور صرف 15 یا 16 مسلمان مارے گئے. اور پھر جب یہ لڑائی ختم ہو گئی تو یہودیوں جا کر کے کیا کہا کہ محمد اتنے یہ بڑے باغات ہیں, اتنی زمین ہے, ہم لوگ اس کے مالک ہیں, اب تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, لیکن ہم لوگ کھجور کے باغات کو اور کیسے فصل تیار کی جاتی ہے اس سے ہم کو تجربہ حاصل ہے. اگر آپ ہم کو یہ باغ دے دیں, آپ ہم کو یہاں سے کچھ روانہ نہ کریں, جلاوٹ نہ کریں, اگر آپ ہم کو یہاں رکھیں تو بہت اچھا ہے, ہم آپ کو آدھا مال ہر فصل میں ادا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہاں تم اس شرط پہ رہ سکتے ہو کہ تم اتنا ہی رہ سکتے ہو جتنا ہم رکھنا چاہیں گے. ہم جب جیسے جس وقت چاہے تم یہاں چلے جاؤ, تم کو یہ شہر چھوڑنا پڑے گا. لوگ تیار ہو گئے اور بٹائی پر ان کو پورے باغات عطا کر دیا. اور یہ
ہر سال جب فصل تیار ہوتی تھی تو اپنے مال میں سے آدھا حصہ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ مالدار ہو گئے، مسلمانوں کے اندر دولت آ گئی۔ جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو مسلمانوں یعنی مہاجرین جو بغیر ساز و سامان کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے، انصاریوں نے ان کی مدد کی تھی۔ جب ان کو دولت ہاتھ آ گئی تو وہ مال، وہ بات، وہ درخت جو مسلمانوں نے انصاریوں نے مہاجروں کو عطا کیا تھا، ان مہاجروں نے کہا اب ہم کو اللہ نے دولت سے نواز دیا ہے، اب یہ بات اپنا لے لیجیے، آپ نے ہم پر بہت احسان کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اللہ نے ہم کو دولت دے دی تو ہم بھی آپ کو کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ مہاجروں نے انصاریوں کو دولت واپس کر دی۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اور ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم برابر فقر و فاقہ میں تھے، غربت میں تھی، مگر جب خیبر فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیٹ بھر اناج عطا دیا، ہم پیٹ بھر کھانے کھانے لگے۔ اس سے پہلے ہم کو پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت ساری وسائل اور بہت ساری آسانیاں فراہم کر دی، رزق کے دروازے کھول دیے، مسلمانوں مالداری آہستہ آہستہ آ گئی۔ وہ مسلمان جو کمزور تھے، خستہ تھے، کھانے کے لیے ان کے لیے رزق میسر نہ تھی، کھانا میسر نہ تھا، اب ان کے لیے کھانا بھی ان کو حاصل ہونے لگا۔ اور اسی جنگ کے بعد کچھ جو واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام صلح کر دیے کہ ٹھیک ہے ہر سال آدھا مال ہم کو دے دینا اور ہم جب چاہیں گے تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ تیار ہو گئے۔ ایک یہودی خاتون سلام بن مشکم کی بیوی جس کا نام زینب بتایا جاتا ہے، اس نے آپ کو دعوت دی اور دعوت میں کیا کھلایا؟ ایک بکری لی، اس کو ذبح کیا اور اس میں زہر لپیٹ کر کے نبی علیہ السلام کو پکا کر کے پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام بیٹھے دسترخوان پر اور آپ کے ساتھ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ آپ نے جیسے کھایا وہی آئے کہ اس میں زہر لگا ہوا ہے، اس کو مت کھائیے، اور ایک صحابی کھا چکے، ان کو پوائزن اور زہر کی وجہ سے موت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو لگایا تو آپ کو وہی کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ اس میں زہر مت کھائیے۔ ایک صحابی کھائی اور کی وفات ہو اور آپ علیہ السلام کو زہر اثر نہ کیا، مگر یہ کہ زہر مرگ الموت میں وفات کے وقت یہ اثر انداز ہوا۔ آپ کو گلے میں اور جسم میں بڑی زبردست تکلیف ہوتی تھی۔ وہ آپ کہتے تھے کہ مجھے اس وقت اثر تو نہیں کیا تھا، مگر اس بکری کا زہر آج مجھے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آپ بچ گئے اور وہ صحابی شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی اس یہودیہ خاتون کو بلایا، کہا کس نے دعوت دی تھی؟ سلام بن مشکم کی بیوی آئی، پوچھا کہ تم نے ایسا اتنا خطرناک ایکشن اور اتنا معاملہ ایسا کیسے تم نے اختیار کر لیا؟ کہا میں یہ امتحان لے رہی تھی کہ آپ سچے رسول ہیں کہ جھوٹے نبی۔ اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ مر جائیں گے، ہم کو راستہ آسان مل جائے گا، اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ نہیں مریں گے اور ہم آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی چال بازی کو تسلیم نہیں کیا، کہا کہ اس عورت کو قتل کر دو۔ اپنے اس زہر آلود بکری جو رسول کے لیے پیش کیا تھا، اپنی غلطی معاف کر دی، یعنی اس کی پلانے کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنا معاف کر دیا، لیکن کیونکہ اس کے کھانے کے لیے ایک صحابی کی وفات ہو گئی تھی، اس وفات اور اس جان کے بدلے جان اس کی لی گئی، اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اسی کے بعد ایک واقعہ اور دیکھا ہے، جب آپ خیبر سے نکل رہے تھے تو آپ علیہ السلام واپس آئے تو لوڈی بنائے گئے تھے اور غلام بھی بنائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حصے میں ایسے فضیہ آئی اور اس سے پہلے دوسرے صحابی کھینچنے لگے، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ عام صحابہ کے لیے مناسب نہیں کہ سردار کی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں، بھائی سردار کی بیٹی کو سنبھال کے رکھنا بہت مشکل چیز ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام مشورہ کیا، کہا کہ یہ آپ مت رکھیے۔ تو اس لوڈی کو اللہ کے نبی کے حصے میں صحابہ اکرام نے عنایت کر دیا۔ جب وہ رسول کے حصے میں آ گئی، راستے ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے بعد اور مدینہ سے پہلے بتایا نا کہ مدینہ سے خیبر 171 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بہت زیادہ دوری نہیں ہے۔ اب نکلے تھے مقام شہبہ بتایا جاتا ہے، اسی شہبہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے شادی کی اور ان کو ام المؤمنین کا شرف عطا کیا، اور یہ شادی سفر میں ہوئی،
اور آپ جانتے ہیں آدمی جب سفر میں جب نکلتا ہے تو دولت ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، لیکن جب سفر سے واپس آتا ہے دوسری جگہ سے تو وہاں سے واپسی اس کے لیے یہ سب سامان نہیں مہیا ہوتے ہیں، ہاتھ خالی ہوتا ہے سفر سے واپسی کے بعد۔ اللہ کے نبی سفر سے واپس ہو رہے ہیں اور سفر کے اندر شادی کیے۔ اب کیونکہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا رہتا ہے، ولیمہ جو چیز ہے ضروری ہے۔ صحابہ اکرام سے کہا کہ ٹھیک ہے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، اور سب صحابہ اکرام سے کہا جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے لائے دسترخوان پہ رکھے۔ شادی خود آپ نے کی ہے، ولیمہ صحابہ اکرام سے کروا ہے۔ معلوم کیا نکلتا ہے، نقطہ کیا نکلتا ہے؟ شادی کوئی اور کرے اس کی طرف سے کوئی ولیمہ کرتے یہ بھی چل سکتا ہے، آپ نے چاہا کچھ نہیں تھا اس وقت، آپ کا ہاتھ خالی تھا۔ صحابہ کرام سے کہا جس کے بعد کھانے کی جو بھی چیز ہو وہ دسترخوان پہ رکھے۔ کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی کشمش لا رہا ہے، جس کے پاس جو بھی کھانے کے ستو لا رہا ہے دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا آؤ ولیمہ کر دو۔ اسلام میں کیا سادگی ہے، اسلام میں کیا آسانی ہے۔ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سفر میں ہو گئی اور رسول کی شادی خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء کی شادی سادگی سے ہو رہی ہے، آسانی سے ہو رہی ہے، بغیر خرچ کے ہو رہی ہے، بغیر دولت کے ہو رہی ہے، بغیر سرمایہ کے ہو رہی ہے۔ سفر میں جبکہ انسان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی رسم و رواج ہے، نہ کوئی خرافات ہے، نہ کوئی اسراف ہے، آپ علیہ السلام سادگی کے ساتھ سفر میں ہیں اور آپ نے شادی کی اور شادی کے بعد رات گزارا۔ رات گزارنے کے بعد کیا نام صحابہ کرام کہا لاؤ دسترخوان پہ رکھو، کیا ہے تمہارے پاس؟ سب لوگ آپ کی بات کو سنے تو دسترخوان پہ رکھا، کہا یہ میرا ولیمہ کھا لو۔ آج کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہم سلفی ہیں، ہماری سلفیت میں ہماری شادی میں سلفیت نظر نہیں آتی، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ایک شادی اور کی تھی سفر میں، ایسے میمونہ رضی اللہ عنہا تھے، جب آپ عمرۃ القضا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میمونہ سے شادی کی، اور شادی میمونہ سے جب کی تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے، حلال تھے، سفر میں شادی ہو گئی اور یہاں ہم اپنے گھر میں رہے تو ہماری شادی نہیں ہو پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی ہے، تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اتنا سامان ہونا، اتنا جہیز ہونا، یا اتنی دولت ہونی، یا ولیمے میں 500 لوگوں کا حاضر ہونا، بڑا آدمی کا حاضر ہونا، اور پھر اس میں 50 قسم کے پکوان پکنا، اسلام کا ہونا، 10 لاکھ کا ہونا۔ اب جب ایسی شادی ہوگی تو شادی برکت کہاں سے ہوگی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے شادی کو اتنا آسان بنایا کہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے اور آپ نے شادی کر دی، تاخیر نہیں کی۔ مگر ہم کیا نام ہے اچھے ولیمے کے نام پر، اچھی فیسلٹی اور اچھی شادی کے نام پر، اور پھر اس کے بعد سہولیات کے نام پر کھلا نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ سامان نہیں ہے، شادی ہماری تاخیر ہوگی۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، آدمی وقت پر شادی کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب یہ حالی فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے 2 شادی اپنی سفر میں کی، اور سفر کی شادی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی سادگی اور کتنی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ یہی سادگی اور یہی آسانی شادی میں ہم سے ہر جگہ مطلوب ہے۔ اس طریقے سے جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو کچھ دنوں کے بعد سن 7 ہجری جمادی الاولیٰ کے اندر ایک لڑائی پیش آئی۔ وہ لڑائی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اب یہاں سکون اور اطمینان میں تھے، آپ کے لیے آسانی فراہم ہو گئی تھی، تو کچھ لوگ کہا کہ اب ہم بھی ٹکر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹکر لے کے خاموش ہو گئے، ناکام ہو گئے، ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سر اٹھائے، بنو انمار، طالبہ، محارب، یہ بدو لوگ دیہاتی لوگ اکٹھا ہو گئے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے، اور جیسے رسول کو خبر لگی کہ اب یہ لوگ ہمارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اب چونکہ اب رسول کے بعد پاور ہو گئی ہے، رسول کے بعد طاقت جمع ہو گئی ہے، اور یہودی اور مشرک مکہ کے لوگ سب نارمل ہو گئے، اب بدو لوگ ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تیار، 700 صحابہ کرام اس لڑائی میں شرکت کیے۔ بنو غطفان پہنچے، اور بنو غطفان پہنچے تو یہ لوگ ڈر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، اور مسلمان وہاں گئے تو چونکہ جنگ کی حالت تھی، لڑنے کے لیے گئے تھے، مسلمان وہاں خوف کی نماز پڑھے۔ خوف کی نماز کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک طبقہ دشمن سے مقابلہ کرے اور دوسرا طبقہ جماعت کی پابندی کرے۔ اس سے ایک بہت اہم نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگوں میں نماز پڑھتے تھے، جہاں جان کا خطرہ ہے کہ ایک جماعت لڑ رہی ہے اور دوسری جماعت کی پابندی کر رہی ہے، اور ہم یہاں امن میں چین اور سکون میں رہ کر کے نماز نہ پڑھیں
بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. جنگ کی حالت میں اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی اور اسلام کا حکم ہے کہ وہ نماز جو عام حالت میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ جنگ میں 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 1 رکعت پڑھی جائے گی. بہرحال جنگ میں نماز پڑھی گئی, یہ نماز پڑھی گئی اور مسلمان کو یہ دیکھ کر کے کہ یہ مشرک اور کافر بدو لوگ ان کی حالت خراب ہو گئی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو مسلمانوں کا روب اور دبدبہ اور وقار اور جذبہ غالب آ گیا اور پھر وہ لوگ شکست ہو گئے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمان فتح یابی کے ساتھ مدینہ میں مال غنیمت لوٹ کر کے چلے گئے. جیسے آپ واپس آ رہے تھے ایک واقعے میں دکھایا تھا جسے بارہا آپ نے سنا ہوگا, بچپن میں بھی چھوٹے بچوں کو سنایا جاتا ہے, مقصد کی کتابوں میں اس کو واقعی کیا گیا ہے. آپ ایک جگہ آرام کر رہے تھے, قیلولہ کر رہے تھے. دوپہر کے بعد کھانے کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. بڑی عظیم سنت ہے, ہم اس کو بھلا دیے ہیں. ہم فجر بعد سو جاتے ہیں اور دوپہر میں نہیں سوتے ہیں, اس لیے ہمارا معدہ اور ہمارا یہ پیٹ کا جو معاملہ ہے بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. بہت مفید علاج ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. سفر بھی قیلولہ کرتے تھے, گھر میں کبھی قیلولہ کرتے تھے, کسی کے مہمان بن کے جاتے تو وہاں بھی قیلولہ کرتے تھے, حج کرنے جاتے تو وہاں بھی قیلولہ کرتے تھے. بہرحال بڑی عظیم سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے, آرام کیے, لیٹ گئے, سو گئے. ایک دیہاتی آیا اور آپ تلوار لٹکائے تھے درخت پر. دیہاتی آ کر کے بدو آ کر کے, جس کا نام غورت بن حارث بتایا جاتا ہے, غورت بن حارث دیہاتی آیا اور تلوار اٹھایا, اور جیسے تلوار اٹھایا نبی کی نیند کھل گئی اور نبی کو پکڑ کہتا ہے اے محمد بتا اب تم کو کون بچائے گا. یعنی اب دیہاتی یہ سمجھتا تھا کہ اب میں محمد کا کام تمام کر دوں گا, سارا بیڑا گرک ہو جائے گا, سب قصہ ختم ہو جائے گا. رسول نے کہا میرا رب اس کو ہو جائے گا, اللہ مجھ کو ہو جائے گا. جیسے رسول اللہ کے نبی صاحب کہا کہ میرا رب اس کو ہو جائے گا, اللہ ہو جائے گا, وہ دیہاتی کام اٹھا اور کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور گھبرا گیا. اللہ کا نام سنتے ہی گھبرا گیا. کیا اللہ کی عظمت ہے, کیا اللہ کا مقام ہے. اس نے جیسے سنا اللہ کا نام کہ اللہ مجھ کو ہو جائے گا, جانتا تھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے, فوراً گھبرا گیا اور رسول نے تلوار پھونک دی اور اس کو پکڑ کے آپ نے کہا بتا تجھ کو کون بجائے. اس نے کہا اگر آپ چھوڑنے پڑ رہے ہیں. بعد میں وہ پھر اسلام کے قبول کیے, صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو فتح یابی اور کامرانی کے ساتھ, امن و امان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو گئے. اس کے بعد آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی جو احوال اور واقعات ہیں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.